اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا بات ہوئی؟ بس انہوں نے 2 دن پہلے یہی بولا تھا کہ ہم آپ کی عید وہیں منائیں گے نا، دانش کے ساتھ ایک شو کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں۔ اس کے بعد پھر ان کی کال آئی کہ ہم بزی ہیں اور ہم عید کے فوراً بعد آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ یہ لیکن عید آپ کے نے ابھی دوران، تک ہمت تو نہیں ہاری؟ نہیں ہمت تو نہیں آ رہی، مگر ابھی بھی عید والے دن بھی بچے اسپتال میں ہی لے جاتے رہے مجھے۔ کل سے بھی پھر بیمار پڑی تھی، گھر والے سب دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بس میں یہ چاہتی ہوں میرے جیتے جی میرے بچے کا کوئی مستقبل بن جائے۔ لیکن میں نہیں راجہ صاحب چاہتی تو بہت بزی ہیں نا، وہ بزی ہے تو کیا ہوا؟ ایسی بات کیجیے گا کہ انہیں کوئی چیز ناگوار نہ گزر جائے، کہیں وہ اپنا ارادہ نہ بدل دیں، کیونکہ اگر کوئی بڑا شخص اپنا ارادہ بدل دے تو پھر ہم مانگتے ہی رہ جاتے ہیں اور وہ دیتا نہیں ہے۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے جو برے لوگ ہیں وہ بہت سارے اچھے لوگوں پہ غالب آ جاتے ہیں بعض اوقات۔ وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہیں میری بات بری لگے اچھی لگے، مگر میں یہ بولتی ہوں کہ لوگ باگ وعدہ کرتے ہیں مگر پورا نہیں کرتے۔ یہ بچہ بھی پاکستانی شہری ہے، ابھی اس کو اتنی ضرورت ہے، علاج کی بھی ضرورت ہے، گھر کی کفالت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں اس کو اچھی تعلیم دے سکوں گی، یہ نہیں کہ کسی نہ کسی موڑ پہ یہ بھی کھڑا ہو جائے۔ آج میں زندہ ہوں یا میں کر رہی ہوں یا میرے ہاتھ پیر چل رہے ہیں تو آج اس کو لوگ عزت دے رہے ہیں۔ اگر کل کو میری آنکھ بند ہو جاتی ہے، میرا سانس رکنے لگ گیا، مجھے شوگر ہے، میرے گھر میں اور کوئی بڑا نہیں ہے میرے علاوہ، میرا 14 سال کا بیٹا ہے، کتنا کمائے گا وہ؟ اس کی پڑھائی چھوٹ چکی ہے صرف ہمارے گھر کے پیچھے۔ راجہ صاحب، اس طرح کے بچے جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، اگر ان کے سروں پہ سے سایہ اٹھ جائے تو یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں اور میں بھی اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، یہ معاشرہ ایسے بچوں کو چوراہے پہ بٹھا دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا وعدہ واقعی میں وفا ہو جائے تو میں اس پورے پاکستان سے ہی نہیں بلکہ اس پوری دنیا سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آئی ٹرسٹ کہ یہ بچہ دانش بہت ترقی کر سکتا ہے۔ یہ کسی چوراہے پہ نہیں بلکہ شاید کسی یونائٹڈ نیشنز کے بہت بڑے دفتر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہو۔ ناظر ہمارے پاس لائن پہ، آپ لوگوں کو بھی سنواتے ہیں کہ ناظر عباس سے کیا بات ہوئی تھی۔ سما کے نمائندے ہیں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں لائن پر۔ السلام علیکم ناظر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام جی، ارتضیٰ آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ ناظر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ ہمیں یہ خبر ہے کہ آپ اس وقت اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود ہیں اور ان کی طبیعت بے انتہا خراب ہے۔ ہماری نہیں بلکہ اس پورے پاکستان کی دعا ہے کہ ان کی طبیعت بہتر ہو اور وہ اپنی اچھی صحت کے ساتھ اپنے گھر پہنچیں۔ اس وقت یہ خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے جو دانش کا خاندان ہے، جو اس 11 برس کے بچے کا خاندان ہے کہ جو معجزاتی طور پر نہیں بلکہ اپنی بہن کے اور ماں کے سکھائے ہوئے طریقے سے اپنے پاؤں سے جب لکھتا ہے تو شاید میری ہینڈ رائٹنگ سے زیادہ اچھی لکھائی ہوتی ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو بریک کے بعد وہ تصویر بھی دکھاؤں گا جو اس نے عید کے دن بیٹھ کے بنائی ہے۔ ناظر ذرا مجھے بتائیں گے کہ آپ کی کیا بات ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ جی ارتضیٰ، یہ 16 اگست کی بات ہے کہ جب ہمارا پروگرام سما ٹی وی پر نشر ہوا تو اس سے تقریباً 15 منٹ بعد پی ایم ہاؤس سے ان کے اے ڈی سی اپنا ونگ کمانڈر شہزاد کی میرے ساتھ بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ پروگرام دیکھا ہے اور وہ دانش کو جو ہے ان کی جو خواہش ہے کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ عید کے روز ان سے ملیں گے اور ان کے اہل خانہ سے ملیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کے تمام اخراجات اور وہ جو بیماری ہے اور اس حوالے سے وہ انہوں نے نوٹس لیا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے ہمیں اس حوالے سے اپنی انفارمیشن اپڈیٹ کریں۔ تو اسی روز اسی وقت میں نے جو ہے تمام انفارمیشن لے کر دانش کے حوالے سے انہیں ای میل بھی کی، انہیں آگاہ بھی کیا اور انہیں مہیا کی، لیکن بدقسمتی ہے کہ وزیر اعظم آج 4 روز گزر گئے لیکن وہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب تو عید کے دن ماشاءاللہ سے، ناظر آپ نے بات سنائی اور تمام ناظرین تک ہی نہیں بلکہ پورے ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹرز تک، ہمارے میڈیا کے تمام پاکٹس تک یہ بات پہنچی، تمام اخبارات، جرائد اور ٹیلی ویژن اسٹیشنز تک پہنچی آپ کی بات۔ سب لوگ سن رہے ہیں، پورا پاکستان سن رہا ہے، ہمارے تمام ادارے سن رہے ہیں، تمام ادارے نہیں بلکہ ہمارے وطن عزیز میں جو ایمبیسیز ہیں، ہمارے دوست ممالک جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی مانیٹر کر رہے ہوں گے، وہ بھی سن رہے ہوں گے، انٹرنیشنل ایجنسیز سن رہی ہوں گی، وہ تمام NGO سن رہی ہوں گی کہ جو انسانی خدمت کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ کی ہم نے اس وقت سنوائیں پورے پاکستان کو۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے ناظر کہ کس طریقے سے یہ مسائل حل ہوں گے، اس کا تو ہم یقیناً اس پروگرام کے اینڈ میں ضرور کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالیں گے، لیکن ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو صاحب بھی موجود ہوں، جو سیٹ پہ موجود ہوں، کہ پلیز اس پروگرام کو واچ کیجئے۔ پرائم منسٹر صاحب، راجہ صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں اپنے دہان مبارک سے، اگر وہ بر آ جائیں تو کم سے کم
دانش اور دانش کی فیملی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. یہ بچہ چوراہے پہ نہیں کسی بڑے انسٹیٹیوشن میں بیٹھا ہوا ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں, کہیں مت جائیے گا. اینڈ ویلکم بیک ٹو دا شو. تمام پاکستان کی جانب سے میں عید مبارک کہنا چاہتا ہوں. آج اس بچے کو جس کا نام دانش ہے, 11 برس کا یہ بچہ جب اپنے پیر سے لکھتا ہے تو شاید آدھے پاکستان سے زیادہ اچھی رائٹنگ ہوتی ہو. جب ڈرائنگ بناتا ہے تو اگر آپ اس کی ڈرائنگز دیکھیں گے تو شاید آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر کسی ڈرائنگ سکول میں اس کو ایڈمیشن دلایا جائے تو یہ مارکت العارا سینریز بنا کے اس پوری دنیا میں بیچ سکتا ہے, جس میں پاکستان کا نام اس قدر روشن ہوگا کہ جس کی کوئی مثال نہیں بنتی. اس بچے نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائی تھیں لاسٹ ٹائم بھی, لیکن ایک بات کرنے کے بعد میں دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں گا. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سینری ہمارے سامنے آ گئی. جو ڈرائنگ اس نے کی ہے عید کے دن بنائی ہے, یہ ڈرائنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک خوبصورت سا گھر ہے, اس میں ایک لیٹر باکس بھی ہے. یہ لیٹر باکس شاید اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس میں یہ خط ڈال کے ان تمام لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے کہ جو شاید اس معاشرے کے تمام ایسے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو شاید کوئی خط لکھنا چاہتا ہوگا. یہاں پہ درخت بھی ہے, سبزے کی علامت ہے, زندگی کی علامت ہے. اس بچے کو زندگی سے محبت ہے. یہ گھر ہے, اس کے اندر چمنی ہے, چمنی میں سے دھواں نکل رہا ہے, یعنی پھر ایک مرتبہ کھانا بھی پک رہا ہے اندر. یہ بھی زندگی کی علامات ہے. پرندے بھی اڑ رہے ہیں. اس کی زندگی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے خیالات زندہ ہیں. ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسمین منظور. تھینک یو ویری مچ جیسمین کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں. اور میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں جس سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں, لیکن مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ یہ بچہ 11 برس کا دانش جب آپ کو بولتے ہوئے اس پروگرام میں سنے گا تو اس کو یقیناً اپنے لیے ایک بہت بڑے ایڈوکیٹ جیسی صورتحال نظر آئے گی کہ جیسمین منظور has spoken something about me. Thank you very much. I welcome you in this program. مجھے صرف یہ بتا دیں جیسمین کہ کیا کوئی ایسا وعدہ ہے جو شاید کبھی وفا ہو جائے گا ہماری اس سرزمین پر؟ ارتضیٰ بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے میرے لیے اتنے اچھے الفاظ کا استعمال کیا. میں خالی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, جب تک جیسے آپ نے ابھی میں آپ کی بات سن رہی تھی, زندگی ہے تو کہتے ہیں کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن یہ بات بڑی افسوس کی ہے کہ آج تک میرا نہیں خیال کہ کوئی وعدہ پورا کیا گیا ہو, کیونکہ جس طرح پرائیورٹیز اور ترجیحات بدلتی ہیں تمام حکمرانوں کی, وہ وعدے تو کر لیتے ہیں لیکن پھر شاید ان کے لیے یہ کوئی مقصد نہیں رکھتے, کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اور اپنے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں اس میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ شاید اس چھوٹے سے پیارے سے بچے کو آس دینے کے بعد انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی آس لگا لی ہوگی. بٹ میں حیران ہوں, جس دن آپ کا پروگرام ایکچولی ارتضیٰ آن ایئر گیا تھا اس دن مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے فون بھی آیا تھا. ان کو آپ کا نمبر چاہیے تھا اور سما کا بھی ٹیلی فون نمبر چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھی کہ میں بڑی خوش ہو گئی. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم شو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس بچے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. میں بسم اللہ, اس میں اس سے زیادہ بہتر اور خوشائند بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ اب تک شاید نہ کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ کوئی وعدہ جو پورا ایگزیکٹلی ابھی تک ان کو نہیں بلایا گیا. ابھی تک نہیں بلایا گیا جیسمین, ابھی تک نہیں بلایا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت دانش سے میں نے یہ سوال کیا کہ کیا تمہیں ابھی بھی کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے, تو دانش نے کہا کہ ہاں مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے. آپ ایک مرتبہ پھر اس بچے کی زبانی ذرا اس سینٹنس کو سن لیجئے, پھر میں آپ کو مزید اپڈیٹ ضرور دوں گا کہ یہاں پہ اور کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں. جیسمین, آئی ووڈ لائک یو ٹو پلیز لسن دیٹ. بتائیں کہ آپ کو کیا واقعی اس وقت امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے؟ ذرا زور سے بولیے گا دانش. جی امید کی کرن نظر آتی ہے. اور کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہو جائے گا. بلا لیں گے پرائم منسٹر صاحب, راجہ صاحب سے آپ ریکویسٹ کریں گے. جیسمین آنٹی بھی آپ کی اس وقت سن رہی ہیں, پروگرام دیکھ رہی ہیں اور اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. آپ کی بات آگے تک پہنچا رہی ہیں. بتائیں جلدی سے, کچھ کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہی کہوں گا بلا لیں. ہاں یہی کہوں گا بلا لیں. اس بچے کی مسکراہٹ آپ دیکھ رہی ہیں جیسمین, شرماتے ہوئے بچہ کہہ رہا ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ مجھے بلا لیں پلیز.
بلا لیں پلیز. بالکل دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ یہ بڑی غلط بات ہے. obviously it is very very unfortunate. مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا ہے کہ یا تو بات یہ ہے کہ وعدہ کرنا نہیں چاہیے اور وہ وعدہ ایک معصوم بچے سے کریں, اس کو آس بھی دلائیں اور پھر بڑے بڑے دعوے کریں اور اس کے بعد نہ. جیسمین یو آر رائٹ. پروگرام تو آپ کو معلوم ہے, یقیناً آپ اس سے واقف ہیں کہ اپنے وقت پہ اینڈ ہونے والا ہے, لیکن میں آپ سے پرسنلی آن بہاف آف مائی ٹیلی ویژن, ایک بہت ہی پریسٹیجیس ٹیلی ویژن سمر ٹی وی کی جانب سے, ایک چھوٹا سا میں اس کا ادنا سا ایک رکن ہوں, میں آپ سے خود ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اس بات کو ضرور آگے تک پہنچائیے گا. میں آپ سے وعدہ ہی کر سکتی ہوں اور بچے سے یہ وعدہ کر سکتی ہوں کہ میں اس کو آگے تک ضرور پہنچاؤں گی. اب آگے والے کچھ کریں یا نہ کریں اس پہ تو یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی, بٹ آپ نے کہہ دیا. اس بچے کو بھی تقویت ملی, پورے گھرانے کو تقویت ملی, لیکن آخری سینٹنس میں اس بچے کی والدہ سے ضرور لینا چاہوں گا. آخری سینٹنس کے بعد پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. جی باجی فنش ہو رہا ہے پروگرام. بس میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے بچے کے لیے آگے تلک کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میرے بعد اس کا یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. پرائم منسٹر صاحب, آپ کے دفتر سے یہ بات کہی جا رہی ہے, ڈائریکٹلی آپ کی بات میں آپ کی بات کی جا رہی ہے کہ اس بچے کا ہاتھ تو خیر یہ پھیلا نہیں سکتا, لیکن خدا نہ کرے گا کہ اس کی زبان کبھی کسی سے بھیک مانگنے کے لیے بھی سوچے. تو کائنڈلی آپ نے جو وعدے کیے ہیں اگر آپ ان کو پورا کر دیں گے تو یہ فیملی مسرتوں میں گھر جائے گی, اس کی زندگی سے غم اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی, اور وہ خوشیاں جو آپ ان کے دامن میں ڈالیں گے, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہیں, تو شاید ان کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا. پروگرام آپ کی بات آپ نے دیکھا, اگر آپ چاہتے ہیں کی جائے آپ کی بات تو لکھ بھیجئے akb@sama.tv پر, یا فیس بک آپ کی بات پہ اسٹرائک کیجئے. کوشش کریں گے کہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ حاضر ہوں. مجھے اجازت دیجئے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.